پوری صورت کے اندر توحید کے دلائل، اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ، آخرت کے برپا ہونے کے دلائل۔ اصل میں یہ دلائل اتنے زبردست تھے اور قرآن کی اپنی فصاحت و بلاغت کہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کا میل جول، وہ بھی اتنا اونچا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے آبائی دین کے اوپر چمٹے ہوئے تھے، اپنی جھوٹی چودر کو وہ سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں مارنے والی بات ہے، مقابلہ نہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ فرمایا فذکر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کے ساتھ کاہن نہیں ہے۔ یہی دو تین لفظ تھے، کاہن، شاعر، دیوانہ۔ کاہن اصل میں ہر دور میں ہی جوتشی ٹائپ، جو لوگوں کا ہاتھ دیکھتے ہیں، کچھ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، جنات اور شیاطین سے رابطے میں رہتے ہیں، تو گول مول لفظ بولتے ہیں، ہر بندہ اپنا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ عرب کے اندر کثرت کے ساتھ تھے کہ جی میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے رشتہ کرنا ہے، ذرا بتائیں۔ وہ تیر تور پھینک کے کوئی اپنا کوئی اندازہ لگا دیتا، اور یہ آوازیں لگاتے پھرتے تھے، ہے کوئی پوچھنے والا، ہے کوئی پوچھنے والا۔ واقعہ ایک یاد آ گیا، کہتے بر صغیر میں نا، انڈیا پاکستان، ادھر بھی اسی طرح تھے ملانگ ملونگ، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ کہتے ایک بستی میں گئے تو لوگوں کا وہ عقیدہ ٹھیک تھا، لیکن بندہ کوئی نہیں تھا، گھر عورتیں ہی تھی، وہ ملنگ شور ہی مچائی جائے، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بابا آ گیا، ان لوگوں کا سربراہ، ان عورتوں کا، دیہات یعنی کہ کھیتوں سے۔ کہا ہاں بابا کیا کہہ رہا ملنگ کو؟ کہا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے جوتی اتار لی، اس نے کہا بتاؤ مجھے تو کہ میں تجھے ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ وہ بڑا پریشان ہو گیا ملنگ کہ میں اگر کہوں کہ یہ مارے گا تو اس نے پاؤں میں ڈالنا، نہیں میں جھوٹا، اور اگر میں نے کہا نہیں مارو گے تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ کسی کو کیا پتا یعنی کہ غیب، لیکن چلو غیر مسلم تو ہیں، مسلمان بھی بس لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ نا آوازیں لگاتے پھرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آخر جنت آخرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کہاں نہیں کہہ دو، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں کاہن چند پیسوں کے عوض گلیوں بازاروں میں پھرنے والے، اور کہاں کونین کے تاجدار جو کچھ بھی نہیں لیتے بلکہ ساری قوم کی مخالفت لے لی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو آخرت کی بات پہنچانے کے لیے۔ ولا مجنون، میرے نبی آپ دیوانے بھی نہیں ہیں۔ یہ اصل میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سنایا ان کو جا رہا ہے، اور ان کو تو پتا تھا کہ دیوانے کس طرح بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ کیا دیوانے اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کرتے ہیں؟ کیا ان کو ہیرے بنا دیتے ہیں؟ کیا انسانیت کے امام بنا دیتے ہیں دیوانے؟ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ اصل میں قرآن مجید کا ردم ایسا ہے، اس کا انداز ایسا ہے، وہ کہتے یہ شاعر، جس طرح ایک ہوتا نا آخری لفظ کا خیال کر دے، تو یہ شاعری ہے۔ وہ کہاں شاعر؟ اللہ نے کہا شاعر تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شاعر کس طرح پیسوں کی عوض بادشاہوں کی وہ بیان کر دیتے ہیں، بہادری اور دلیری اور سخاوت۔ نتربص بہ، ہم انتظار کرتے ہیں، یہ بھی کہتے تھے اس کے بارے میں ریب المنون، منون کہتے ہیں رسی کاٹنے کو، مقتون یعنی کہ موت کو، تو ہم تو اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ الزام بھی لگاتے، ساتھ یہ بھی کہتے کہ آخر یہ دیوی دیوتاؤں کی رات دن گستاخی کرتا ہے، کوئی دیوی ناراض ہو کے اس کو ختم کر دے گی، کوئی یعنی کہ یہ
हमारा बुजुर्ग देवी कोई देवता इसको ख़त्म कर देगा, ये आज नहीं तो कल मामला इसका ख़त्म हो गया। और ये भी इंतज़ार में थे कि कोई देवियों का पुजारी गुस्से के अंदर कत्ल कर दे। और ये होता था उस वक़्त मक्का के अंदर कि अपने आबाई मज़हब की हमायत में कई बंदों ने कातलाना हमले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किए। फरमाया मेरे नबी ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तेरी मौत का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कुल आप भी कह दें तरब्बसु इंतज़ार करो फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ, देखो शामत किसकी आती है। इंतज़ार करो आने वाले दिनों में, और शामत काफिरों की ही आई। अल्लाह का दीन तो गालिब आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फातेह बन गए। अल्लाह सब ने अमल की तौफीक अता फरमाए।